قصہ کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو فٹ بال فائنل ہوتا ہے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ ٹی وی کروڑوں لوگ، اگر اس میں خدا کی ایک گونگی آواز آ جاتی میں گاڈ ہوں، تو سارے لوگ ابھی سن لیتے اور ٹی وی پہ بھی سن لیتے، قصہ ختم ہوتا۔ یہ اتنی رازداری کیا ہے کہ تم سامنے کچھ تو ثبوت دے دو ہمیں۔ Wake up to reality. بھائی اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ دکھتا بھی ہے لیکن دیکھنے کے لائق کوئی ہے نہیں۔ دکھتا بھی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھا جا سکتا ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے، مگر کائنات میں مخلوقات میں کوئی بھی چیز اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا جب تک ہے، یہ دنیاوی زندگی، اس دنیاوی زندگی میں کوئی اللہ کو دیکھنے کے لائق نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس قابل بنا کر کے اٹھائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، قیامت پہ دیکھیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ کو دیکھنا تو ممکن ہے، یعنی اس کی طرف سے دیکھا جانا ممکن ہے، وہ کہہ سکتے ہیں ویزیبل ہے، وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، مگر کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی دیکھنے والے میں طاقت نہیں۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارینی انظر الیک، کہ اے میرے رب مجھے دکھلا دے، اپنا دیدار کرا دے۔ موسیٰ نے کہا تھا نا رب ارینی انظر الیک، مجھے دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ نے تم نہیں دیکھ سکو گے، تم نہیں دیکھ سکو گے، تمہارے اندر طاقت ہی نہیں دیکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اس نے پردے میں چھپا رکھا ہے، پردہ کھول دے تو دنیا دیکھ نہیں پائے گی، دیکھنا تو بہت دور جل کر راکھ ہو جائے گی دنیا۔ پھر اللہ نے کہا ولکن انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھ لو، طور کو دیکھ لو، اس پہاڑ کو دیکھو، فإن استقر مكانه فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہ گیا، ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی، تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ دیکھیے یہاں پر بھی دیکھنے کی بات آئی، فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ پہاڑ ایک مضبوط مخلوق ہے، حالانکہ وہ جب فلما تجلی رب للجبل جعله دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے تجلی کی، اس کے نور کو اللہ نے پردہ ہٹا کر اس کا نور جب ظاہر ہوا تو اس کی تیزی سے پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام دھماکے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ پہاڑ جو کہ مضبوط چیز ہے، انسان کے مقابلے پتھر تو بہت مضبوط چیز ہے، اگر وہ نہیں ٹوٹا تو موسیٰ دیکھ لیتے اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے کہا کہ اگر پہاڑ اپنی جگہ برقرار ٹھہرا رہ جائے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ گویا اچھا اب اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ پہاڑ کو چاہے تو ٹھہرا سکتا ہے، پہاڑ کو اپنی قدرت سے ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے، یہ قادر ہے نا۔ تو حالانکہ اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت تو بہت ضعیف ہے پتھر کے مقابلے میں، تو اگر پتھر ٹھہر گیا تو موسیٰ پھر اگر دیکھیں گے تو موسیٰ ہلاک ہو جائیں گے، جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے تجلی کا فوکس صرف پتھر پہ تھا، پہاڑ پہ تھا، موسیٰ پہ نہیں تھا۔ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ کو روک دیتا اور ٹوٹتا نہیں، تو سمجھ لیجیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھ لیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس پورے واقعے سے کہ اللہ تعالیٰ ویزیبل ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو پردے کے پیچھے چھپا لیا ہے، کائنات پر رحم کرتے ہوئے۔ اس لیے نہیں کہ وہ دکھ نہیں سکتا، کائنات پر رحم کرتے ہوئے چھپایا۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، کوئی بھی مخلوق اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس دنیاوی زندگی میں اللہ کو دیکھ سکے۔